اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نبی کی باتیں اردو اسٹیٹس۔ ناظرین و سامعین، ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بہ قدم پڑھنے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، الحمدللہ ہم نے آج اس کے 104 ابواب پڑھ لیے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 105، جس کا عنوان ہے واقعہ رجیع اور بئر معونہ۔ یہ حکم ملتے ہی سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بات چیت بند کر دی۔ صحابہ اکرام نے تو یہاں تک کیا کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی کا باپ اور بھائی بھی تھا تو اس نے ان سے بھی بات چیت ترک کر دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے، اسی وقت منافقوں کی ایک جماعت مدینہ منورہ ہی میں رہ گئی تھی۔ ان کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ انہوں نے جہاد پر نہ جانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کیے، لیکن ان کے علاوہ 3 مسلمان ایسے تھے جو صرف سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ یہ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ ان حضرات سے مسلمانوں نے بات چیت ترک کر دی۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا اپنا عذر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جاؤ، اللہ تمہارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم فرما دیا۔ انہوں نے بیویوں کو اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ البتہ حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے۔ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے انہیں اتنی اجازت دی گئی کہ بیوی گھر میں رہ کر خدمت کر سکتی ہے، لیکن رہیں گے الگ الگ۔ اس طرح 50 دن گزر گئے۔ سب لوگ ان حضرات سے بات چیت چھوڑ چکے تھے۔ 50 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ لوگوں نے انہیں مبارکباد دی۔ تینوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں مبارکباد دی۔ ان حضرات نے اس خوشی میں اپنا بہت سا مال صدقہ کیا۔ غزوہ تبوک کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جنگ میں خود حصہ نہیں لیا، البتہ صحابہ اکرام کو مختلف مہمات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ فرماتے رہے۔ جن مہمات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود حصہ نہیں لیا، ان مہمات کو سرایہ کہا جاتا ہے۔ سریہ کی جمع ہے۔ ایسے سرایہ غزوہ تبوک سے پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 47 مرتبہ کے قریب صحابہ اکرام کو سرایہ کے لیے روانہ فرمایا۔ ان میں سے واقعہ رجیع اور واقعہ بئر معونہ بہت دردناک ہیں اور مشہور ہیں۔ پہلے واقعہ رجیع کی تفصیلات پڑھیے۔ قبیلہ ازل اور قبیلہ کارا کا ایک گروہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے علاقے میں دین سکھانے کے لیے اپنے کچھ صحابہ بھیج دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 6 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کے نام یہ ہیں: مرثد بن ابو مرثد غنوی، خالد بن بکیر لیثی، عاصم بن ثابت بن ابو الفلاح، خبیب بن عدی، زید بن وانا اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرثد بن ابو مرثد کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور وہ ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔
یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے۔ رجی حجاز کے ایک ضلع میں واقع تھا۔ یہاں پہنچ کر قبیلہ ازل اور کارا کے لوگوں نے قبیلہ حزیل کو آواز دی۔ قبیلہ حزیل کے لوگ فوراً آ گئے، گویا سازش پہلے ہی تیار کر لی گئی تھی۔ یہ لوگ انہیں سازش کے تحت لائے تھے۔ قبیلہ حزیل کے لوگوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ ان لوگوں نے ان صحابہ کو گھیر لیا، انہوں نے بھی تلواریں سونت لیں۔ اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت مرثد، خالد بن بکیر، حضرت عاصم اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ زید بن دسنا اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا۔ ان کے بیٹے صفوان نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں سے خرید لیا اور قتل کروا دیا۔ رہ گئے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں مکہ سے باہر تانیم کے مقام پر لایا گیا تاکہ انہیں پھانسی پر لٹکا دیں۔ اس وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، مناسب سمجھو تو قتل کرنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت بہت اچھی طرح اطمینان اور سکون سے پڑھی۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا، میرا جی چاہتا تھا یہ 2 رکعت زیادہ لمبی پڑھوں، لیکن تم خیال کرتے کہ میں موت کے خوف سے نماز لمبی کر رہا ہوں۔ تاریخ اسلام میں قتل سے پہلے 2 رکعت نماز سب سے پہلے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ اس کے بعد پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا اور اچھی طرح باندھا گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا، پس تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچا دے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھی، اے اللہ، ان کفار کو گن لے اور انہیں الگ الگ کر کے قتل کر اور ان میں سے ایک بھی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد کفار نے انہیں شہید کر دیا۔ قریش مکہ کی ایک عورت سلافہ کے 2 بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اس نے منت مانی تھی کہ کوئی مجھے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لا کر دے گا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منت کا پتہ تھا، چنانچہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری لاش ان کے ہاتھ نہ لگے۔ چنانچہ جب انہیں شہید کر دیا گیا اور وہ لوگ لاش کو اٹھانے کے لیے بڑھے تو ان پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت لاش اٹھا لیں گے، رات کو تو شہد کی مکھیاں نہیں ہوں گی۔ لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک ریلا بھیجا جو لاش کو بہا لے گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی حفاظت فرمائی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی پوری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی یہ خبر سنائی۔ واقعہ رجی کے دنوں ہی میں بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی عامر کا سردار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام قبول کرنے کی بجائے اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیغام نہایت شریفانہ اور اچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کو نجد والوں کی طرف بھیج دیں۔ وہاں قبیلہ بنی عامر اور بنی سلیم آباد ہیں، وہ وہاں دین کی دعوت دیں۔ مجھے امید ہے کہ نجد کے لوگ آپ کی دعوت
قبول کریں گے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نجد والوں کی طرف سے اندیشہ ہے، کہیں وہ میرے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ ابو عامر کا چچا عامر بن طفیل اسلام کا بدترین دشمن تھا اور وہاں کے لوگ بھی سخت مخالف تھے۔ آپ کی بات سن کر ابو عامر نے کہا، آپ کے صحابہ میری پناہ میں ہوں گے، میری ذمہ داری میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وعدہ لے کر ابو عامر چلا گیا۔ اس نے حضرت منظر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 یا 70 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ سب کے سب نہایت عابد اور زاہد صحابہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک خط بھی لکھ کر دیا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور بئر معونہ پر جا ٹھہرے۔ بئر معونہ بنی عامر اور بنی سلیم کی سرزمین کے درمیان تھا۔ بئر کنویں کو کہتے ہیں، یعنی معونہ کا کنواں۔ اس علاقے کو خورا کہا جاتا تھا۔ یہاں سیاہ پتھر کثرت سے تھے۔ یہاں پہنچ کر ان حضرات نے حضرت حرام بن ملحان حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اسے دے دیا۔ اس نے خط پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ادھر حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دیتے وقت ان سے کہا، اے لوگو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ابھی وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ عامر بن طفیل نے ایک شخص کو اشارہ کیا۔ وہ ان کے پیچھے آیا اور پہلو میں نیزہ دے مارا۔ نیزہ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ فوراً ہی ان کے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں شہید کرانے کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے لوگوں سے کہا، اب اس کے باقی ساتھیوں کو بھی قتل کر دو۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ آنے والے حضرات ابو عامر کی پناہ میں ہیں۔ ان کی طرف سے انکار سن کر عامر بن طفیل نے بنی سلیم کو پکارا۔ اس کی پکار پر قبیلہ اسب، رال اور زکوان کے لوگ فوراً آ گئے۔ یہ سب مسلمانوں کی طرف بڑھے اور انہیں گھیر لیا۔ مسلمانوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فوراً تلواریں سونت لیں۔ جنگ شروع ہو گئی۔ آخر لڑتے لڑتے یہ صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ ان میں صرف کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچ گئے۔ وہ شدید زخمی تھے۔ کفار نے انہیں مردہ خیال کیا۔ بعد میں انہیں میدان جنگ سے اٹھایا گیا تھا اور یہ ان زخموں سے تندرست ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی اس لڑائی میں زندہ بچ گئے۔ جب مشرکوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لیا تھا تو یہ دونوں اس وقت اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ جب ادھر ان صحابہ کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ گھیرے میں آنے کے بعد مسلمانوں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، ہمارے پاس تیرے سوا ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ جو ہماری طرف سے تیرے رسول کو یہ خبر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی یہ خبر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سنائی۔
तुम्हारे भाई मुशरिकों से दो चार हो गए, मुशरिकों ने उन्हें शहीद कर दिया है। उधर उमरू बिन उमैया जमरी रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथी ऊंट चराने गए हुए थे। इन दोनों ने पड़ाव की तरफ मुर्दार खोर परिंदों को मंडलाते देखा तो परेशान हो गए, समझ गए कि कोई खास वाकया पेश आ गया है। चुनाचे ये फौरन अपने साथियों की तरफ रवाना हुए। उस वक्त तक सहाबा इकराम के कातिल वहीं मौजूद थे। नाज़रीन व सामाइन, यहाँ पर आज का बाब अख्ताम पजीर हुआ। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अल्लाह ताला मेरे और आपके मरहूमीन की बिला हिसाब मग़फ़िरत फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।